السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جس بیان کے اندر حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں، اور اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن اعمال سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کے اس بیان کو آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ میرے گاؤں والوں، میرے پیاروں، ہم سب ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن میں اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا کام، یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی۔ شعبان، آنے والا مہینہ رمضان، اور جو مہینہ گزر گیا وہ رجب۔ یہ 3 مہینے بہت مبارک ہے۔ ارے بولو، یہ 3 مہینے بہت، ہمارے نبی نے 3 مہینے کے لیے الگ دعا کی۔ ہمارے نبی نے کیا دعا کی؟ جو مہینہ گزر گیا نا رجب، اللہ کہتے اتنا مبارک مہینہ ہے، ہمارے نبی کہتے اتنا مبارک مہینہ ہے، جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ یہ مہینے کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے فرمایا، یہ شعبان مہینے میں جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اور آنے والا مہینہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے، اللہ رحمت کا دریا بہائے گا، بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آئیں گے، اللہ مغفرت کا پروانہ تقسیم کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرے 10 دن آئیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، میرا امتی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اور یہ 3 مہینے کو ہمارے نبی نے الگ سے، ہاں آپ لوگ بھی یہ مانگیں گے، میں بھی مانگوں گا۔ ہمارے نبی نے کون سی دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ لوگ آمین کہہ دو، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ جو ہمارے یہاں پہ مہینہ گزر گیا رجب، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، بولو آمین۔ اللہ جو مہینہ شعبان میں ہے، اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ آنے والا رمضان مہینہ میں اطمینان سے پہنچا دے، اور جو تیرے وعدے ہیں وہ سب وعدے ہمیں عطا فرما دے، آمین۔ میرے دوستو، پہلی بات پکی ہوئی تو میں آگے چلوں آگے؟ نہیں، پکی نہیں ہوئی۔ ایک بار پورے یقین کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، ایک دم یقین۔ سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت۔ ایک بار ساتھ میں بولو نا، اللہ ایک، بولو اللہ، آواز سے بولو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے نبی اعلان کر دو، ہم سب کا اللہ ایک۔ پورا مجمع بولے گا، ہم سب کا اللہ ایک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے، نہ اللہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے گئے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم، اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ارے پہاڑوں کو زمین پہ لانے والا کون؟ اللہ۔ زمین میں دریاؤں کو بہانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان پر آفتاب اور مہتاب اور ستارے لانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کی طاقت کے آگے بولو نہ کوئی طاقت۔ یقین بن گیا؟ ہاں بولو نا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ہمیں لقمہ کون کھلاتا ہے؟ ہمیں یہ کپڑا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہمیں گھر کس نے دیا؟ بیوی بچے کس نے دیے؟ یہ ہماری جو سانس چلتی ہے کون کرنے والا؟ جب سب اللہ کرتا تو پھر اللہ کے سامنے ہوشیاری کا کو کرتے ہو؟ بولو نا، سب کرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ڈرتے تو ہاتھ اوپر کرو نا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ڈرتے نا اللہ سے؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی بھائی۔ ڈرتے اللہ سے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، بولو
اگر اللہ سے تو میں بھی آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں، میں نہیں وعدہ کرتا، قرآن میں 4 پارے میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اللہ فرماتے ہو میری بندی ہو، میرے سے ڈرو، میرے سے ڈرو۔ اب ہم نے تو ہاتھ اوپر کر کے کہا اللہ ہم تجھ سے، پھر آواز نہیں آ رہی ہے، اللہ ہم تجھ سے، تو اللہ نے کہا اگر تو ڈرتا ہے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر میری بہن اور میری ماں اور میری بیٹی اپنی بات میں سچے ہیں کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ بھی وعدہ کرتے ہیں، یاد رکھنا موت کے وقت تو چاہے گا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں، صرف کلمہ نصیب نہیں کروں گا، بغیر حساب کتاب تیرے کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ میری انگلیاں دیکھو، قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں بولو نا، پارا نمبر، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا میرا بندہ، ایمان والی میری بندی، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ اگر ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے گئے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے گئے تو اللہ فرماتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے جب موت کا وقت آئے گا تجھے کلمہ نصیب کروں گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ پھر بولو کون کون ڈرتا اللہ سے؟ جنت ملے گی، جنت، اور کیا ملے گا؟ موت کے وقت کلمہ۔ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو نا اللہ سے ڈرتے ہیں، بولو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ارے ہاں بولو یا نہ بولو، ڈرتے ہیں نا، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہم بولے کہ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ڈرتے ہیں نا اللہ سے، تو پھر موبائل پہ گندے کام کائے کو کرتے ہو؟ اس وقت اللہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ نا، اللہ سو جاتے رات کو؟ نہیں، ہاں یا نہ؟ ہمارا یقین کیا بولتا ہے؟ اللہ سو جاتے؟ تو پھر رات کو 1 بجے موبائل پہ جو گندا کرتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارے جوان جو یہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، موبائل پر اتنا گندا دیکھتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں قبرستان کی زمین ہے، ہمارا جوان اتنا گندا، اتنا نالائق، اتنا نکما، اتنا بے وفا، اتنا ماں اور باپ کو ستانے والا کہ وہ جب موبائل پہ اتنا گندا دیکھتا ہے، عورت کو دیکھتا ہے آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے۔ صحیح کہتا ہوں، اگر اچانک اس کی ماں آ جاوے نا اور ماں آ کے اس کا موبائل چھین لے نا اور موبائل میں ماں دیکھے نا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، تو ماں بھی کہے گی کاش پہلے ہی مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یا پیدا نہیں ہوتا تو۔ کیا کرتے موبائل پہ؟ زنا۔ رات کو 1 بجے وہ بیچارہ ابا اور اماں سمجھتے ہو میرا بیٹا تو وہ روم میں گیا، سو گیا، دروازہ بند کیا، سو گیا۔ کائے کا سو گیا؟ وہ موبائل میں گندے کاموں میں کھو گیا۔ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں گندے سے گندا ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، موبائل پر ماں بہنوں کی گالیاں سنی جاتی ہے۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہے، ہمارا ابا ناراض ہے۔ آپ کو معلوم ہے پورا مجمع سنو، جس کی ماں اس سے ناراض ہوئے نا، ابھی بڑی رات گئی، کون سی رات گئی؟ بولو نا کون سی رات گئی؟ شب برات گئی نا؟ رات عبادت کیے ہوں گے نا؟ ارے ہاں بولو نا، کیے ہوں گے نا؟ جاگے ہوں گے نا؟ کھڑے بولو نا، جاگے ہوں گے نا؟ معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاگ لے۔ ہمارے نبی کہتے جاگ، عبادت کر۔ ہمارے نبی کہتے ہیں شب برات میں جاگ اور کیا کر؟ عبادت کر۔ دوسرے دن روزہ بھی رکھ۔ بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، بولو رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے فرمایا جب شب برات یعنی 15ویں شعبان والی رات آئے، ہمارے نبی کہتے جاگو، عبادت کرو
اور دوسرے دن روزہ رکھو. لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی پوری رات جاگے، پوری رات قرآن پڑھے، پوری رات نفل پڑھے، پوری رات اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے، بولو اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے یہ پوری رات عبادت کرے، دوسرے دن روزہ رکھے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے پوری رات عبادت کی ہے، صرف یہ رات نہیں، آنے والے رمضان کے سب روزے رکھ لے ہوئے، آنے والے رمضان کی سب راتیں جاگے، شب برات میں بھی جاگے، شب قدر میں بھی جاگے، عید کی رات میں بھی جاگے. لیکن اگر اس کی ماں اور اس کے ابا اس سے ناراض ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی. ہمارے نبی کہتے ہیں اگر اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے ناراض ہے، موت کے وقت تڑپے گا، تڑپے گا، تڑپے گا، لاکھ کوشش کرے گا مگر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں کروں گا. اس لیے میرے پیارو، آج اگر میری بات پر آتے ہو تو آ جاؤ پہلی بات پر، ایک ڈرنا. اور کس سے ڈرنا؟ کون کون ڈرے گا آج سے؟ تو کیا کریں گے؟ موبائل چھوڑ دیں گے؟ نہ چھوڑنے کا نہیں. موبائل چھوڑنا بھی نہیں، توڑنا بھی نہیں، پھوڑنا بھی نہیں. ارے بولو موبائل چھوڑیں گے نہیں، موبائل توڑیں گے نہیں، موبائل پھوڑیں گے نہیں. اور موبائل حلال ہے. اے میرے پیارو، یہ ہمارا فیس بک ہوئے کہ یوٹیوب ہوئے، یہ حلال ہے، حلال ہے. اگر موبائل حرام ہوتا، ہمارے علماء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے دعوت و تبلیغ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے اولیاء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے خانقاہ والوں کے پاس نہ ہوتا، سیدھے سادے لوگوں کے پاس موبائل نہ ہوتا. اگر حرام ہوتا تو نہ ہوتا. لیکن سب کے پاس موبائل حلال ہے، لیکن فارمیٹ ہمارا حرام ہے. موبائل حلال ہے لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے وہ، ورنہ پورا مجمع بولے گا ہمارے موبائل میں قرآن کا سبق آتا کہ نہیں آتا، حدیث کا سبق، نظم آتی کہ نہیں آتی، نعت آتی کہ نہیں آتی، قرآن پاک کو صحیح کیسے پڑھنے کا بولو آتا کہ نہیں آتا. اور چلو یہ چھوڑو، میڈیکل آتا کہ نہیں آتا، سائنس آتا ہے، بایولوجی آتا ہے، ہسٹری آتا ہے، جغرافی آتا ہے، لاجک آتا ہے، کیمسٹری آتا ہے. مطلب ہے کہ ہمارا موبائل ایجوکیشن ہے، نالج ہے، دین اور دنیا کی تعلیم ہے. یہ موبائل جس سے آپ غلط کام کرتے ہو، اس سے صحیح کام کرو. وہی موبائل جو ہم کو جہنم میں لے کے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون یہ گاؤں میں تیار ہے؟ موبائل رکھیں گے مگر فارمیٹ صحیح کریں گے. دونوں ہاتھ اوپر کر کے گا. اور یہ کس کی وجہ سے کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی، کس کی وجہ سے کریں گے؟ اور جو اللہ سے ڈرے گا، ابھی میں نے سنا جو اللہ سے ڈرے گا وہ چاہے گا نہ چاہے گا، بولو اللہ موت کے وقت بغیر حساب و کتاب کے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، اے میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. پورا مجمع بولے جنت دینے والا کون؟ اللہ. تو پہلی بات کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھو میں 3 باتیں کروں گا اور بات ختم کروں گا. میرے کو جو ٹائم دیا گیا اس میں اب تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے یقین مضبوط، ہر کام کریں گے لیکن پہلے کس سے بات کریں گے؟ نہیں بولو پہلے کس سے بات کریں گے؟ ارے آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہو، آپ نے پوری تیاری کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اتنا محنت کرنے والا بھی واپس آتا اور آ کر کہتا ہے کہ وہ پیپر برابر نہیں گیا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا پیپر برابر؟ تو میرے دوستو ارادہ کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. پہلی بات پکی کرے تو میں دوسری بات پر آؤں. دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کر دو، دونوں ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو. دوسری بات ساتھ میں بولو، مصطفیٰ کا دامن. بہت پکی بات پہ آ رہا. شعبان مہینہ ہے، بولو کون سا مہینہ؟ ابھی میں آپ کو شعبان کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک بات اور بتاؤں، سب ملا کے مہینے کتنے؟ یہ بھی نہیں معلوم گاؤں میں؟ نہیں بولو نا کتنے مہینے؟ 12 مہینے میں 2 مہینے ایسے ہیں، بولو 2 مہینے ایسے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک میرا ہے ایک اللہ کا ہے. ایک میرا ہے
اور ایک اللہ. 12 مہینے میں 10 مہینے کو سائیڈ پہ رکھو, 2 مہینے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان, ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے, اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بولو آنے والا رمضان. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, اور پورا مجمع بولے رمضان کس کا؟ چلو اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں, ایک ساتھ میں آواز کر کے بولو گے مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے نبی بہت پیارے. ارے بولو نا ہمارے نبی. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں. نہیں اجازت ہے آپ کی؟ آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ, پورے وقار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں. حقیقت میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا. واقعہ صرف سننا. میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر, یہ میری انگلیاں دیکھو اور آپ لوگ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 7 سال. 7 سال کا تو چھوٹا بچہ. ارے بولو 7 سال کا تو چھوٹا بچہ. اچھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی. پورا مجمع سننا. ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. کس میں تکلیف ہو گئی؟ عمر کتنی؟ اور ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آ گئی. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی, جس کو آشوب چشم, اردو میں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک لال لال ہو گئی, وہ دکھنے بھی لگے, وہ جلنے بھی لگے, اس میں سے پانی کے قطرہ بھی ٹپکنے لگے. ہمارے نبی بہت پریشان. اور عمر کتنی ہے؟ بچپن ہے. اور معلوم ہے ہمارے نبی کو سرپرستی میں کون؟ دادا عبد المطلب. اس وقت ہمارے نبی کو سمجھانے والے اور لے کے چلنے والے دادا, اور دادا کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے دادا کو کہا کہ تمہارے پوتے محمد, ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے, 7 سال کی عمر ہے, آنکھیں دیکھو کتنی لال ہو گئی ہے, کتنی بڑی ہو گئی ہے, اور کیسا آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے, کیسا قطرہ ٹپکتا ہے. تو دادا نے کہا میں نے بہت علاج کروایا لیکن میرے پوتے محمد کا کوئی علاج ہوتا؟ بولو کوئی علاج ہوتا؟ تو کسی نے کیا کہا معلوم؟ یہاں مکہ, یہ مکہ ہے, یہاں کعبہ ہے, یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا. بہت دور جاؤ گے تو ایک علاقہ آئے گا, اس کا نام ہے اوکاز. بولو کیا نام ہے؟ اوکاز. بولے وہاں جاؤ, وہاں ایک بوڑھے میاں ملیں گے, بہت علم والا بوڑھا ملے گا. چھوٹی سی جھوپڑی ہوگی اور وہ جھوپڑی کے اندر بوڑھا بیٹھا ہوگا, اور وہ بوڑھا صرف ایک ہی کام کرتا ہے, اللہ اللہ. اس زمانے میں بھی بولو کیا؟ اللہ اللہ اللہ. کہا وہ بوڑھا وہ اللہ اللہ کرتا, لیکن آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے, آنکھوں کے بارے میں اس کو بہت مہارت ہے. آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں چلے جاؤ, وہ جو بھی دوا دے گا تو آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ پورا مجمع بولا کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اب دادا عبد المطلب لے کر گئے. اب دادا عبد المطلب کے پاس سواری بھی نہیں. کیسا لے کر گئے معلوم؟ کبھی اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا دے, کبھی راستے میں چلاوے, پھر کندھوں پہ بٹھاوے, پھر راستے میں چلا. وہ گرمی, وہ چلچلاتی گرمی, وہ آسمان بھی گرم, وہ زمین بھی گرم. وہ دادا عبد المطلب چلے 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 بہت دور, پہاڑوں کو پار کر کے اوکاز پہنچ گئے. بولو کہاں پہنچ گئے؟ اوکاز. اور جو پتہ بتایا تھا نا وہاں جھوپڑی بھی ہے, اور جھوپڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کیا کرتے ہیں؟ اب دادا عبد المطلب جب وہاں پہنچے نا تو وہ بوڑھے میاں کی جو جھوپڑی تھی نا, وہ جھوپڑی کی تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی. تو دادا عبد المطلب نے کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا, وہ بوڑھے میاں کو کہا, او بزرگ آدمی ذرا باہر آ جاؤ, پوتے کو لے کر آیا ہوں, میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں. میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف بہت ہے, آنکھوں میں سوجن بھی ہے, آنکھوں میں دکھن بھی ہے, آنکھوں میں جلن بھی ہے. میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور سنا کہ آپ کے پاس آنکھوں کا بہت اچھا علاج ہے, تو ذرا میرے پوتے کا علاج کر لو نا. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا, وہ اوپر بھی دیکھنے کو تیار نہیں, وہ ایسا یوں گردن جھکا کے بیٹھے. اب دادا بار بار, دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے, اے بھائی سنو, او بھائی سنو, ذرا باہر آؤ, او میرے پوتے کا علاج لینے آیا, اور فری میں لینے نہیں آیا. میرے پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے, لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں. تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا, لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو صحیح. اب بولو وہ بوڑھے میاں اٹھنے کو
تیار نہیں, یوں گردن جھکا. کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولتے, اندر گردن جھکا کے بیٹھے. تو گزرنے والے نے کہا دروازہ نہیں کھولیں گے, وہ تو منت مانی ہے, کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کتنے دن کی منت مانی ہے؟ کہا 3 دن کی منت مانی ہے, وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے. اوہو, اس کا مطلب ہے اب کیا کرنے کا, آج کا دن بھی انتظار کرنے کا اور کل بھی. اور تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, محمد کی طرف دیکھا. ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ یہ سب سننا. ہمارے نبی کی طرف دیکھ کر کہا کیا کریں گے محمد, کیا کریں گے محمد, ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں, سواری بھی نہیں, اتنا پانی بھی ہمارے پاس نہیں, اور یہ تو منت مان کے بیٹھے, یہ تو آج بھی نہیں باہر آئیں گے. بھئی اپنی جھوپڑی سے باہر آنے والے آج بھی نہیں آئیں گے, کل بھی نہیں آئیں گے, پرسوں بھی نہیں آئیں گے. تو دادا عبد المطلب نے کیا کہا, پوتے محمد چلو واپس چلے جائے, آئیں گے 3-4 دن کے بعد آئیں گے, چلو واپس چلے جائے. اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ باہر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم واپس نہیں جائیں گے, یہ باہر. تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسے آئیں گے, وہ منت مانی ہے, منت مانی ہے, 3 دن تک بات نہیں کریں گے, باہر نہیں آئیں گے, نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ہمارے نبی نے پھر کہا دادا فکر مت کرو, ابھی آئیں گے. بولو ابھی. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. حالانکہ عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا, زمین میں زلزلہ آیا. وہ زلزلہ سمجھتے ہو کیا بولتے آپ لوگ؟ بھوکمپ. ارتھ کوئک بھی بولتے اس کو, ارتھ کوئک انگلش میں زلزلہ. اچھا زلزلہ پوری زمین میں نہیں آیا, صرف جھوپڑی کے نیچے ہی آیا. اب جب زلزلہ آئے بھائی, جب زمین ہلنے لگے تو کوئی آدمی اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے گا, عبادت کرتا رہے گا؟ معاف کرنا, یہ ہمارا گاؤں بہت مبارک ہے اور اللہ اس کو مبارک رکھے. آمین بولو, آمین. اللہ خوب برکت دے, بولو آمین. لیکن اگر ابھی یہاں زمین میں زلزلہ آوے, آپ لوگ کیا کرو گے؟ بھاگیں گے کہ نہیں؟ کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی کہے گا بھی مولانا کیا نام ہے, نعمت اللہ نام ہے, عظمت اللہ. کوئی مفتی عظمت اللہ کو کہے گا بھاگو مت, وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے. قاری احمد علی تیل لینے گیا, یہاں زمین ہلتی ہے نا. تو زلزلہ ایسی چیز ہے کہ بھاری سے بھاری آدمی بھی کیا کرتا ہے, بھاگتا. اب وہ جھوپڑی کے نیچے زلزلہ آیا. جیسا زلزلہ آیا, وہ بوڑھے میاں کی جب جھوپڑی ہلنے لگی, وہ کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ پٹک کے کھولا اور باہر آ کر کہا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. دادا عبد المطلب باہر ہی کھڑے, دیکھا کچھ نہیں ہوا. منت تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ گئے, بات چیت بھی کر لی. تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں ہوا. دادا عبد المطلب نے کہا نا یہاں تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا میری کہا تمہاری جھوپڑی ہلتی تھی, تمہاری جھوپڑی کے نیچے زمین ہلتی تھی, باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ بوڑھے میاں باہر نکلے, کہا آئے کیوں. تو وہ تو بہت سمجھدار تھے بوڑھے میاں. دادا عبد المطلب نے کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. جیسے وہ بوڑھے میاں نے کہا کہاں ہے پوتا آپ کا, تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے. کہا یہ میرے پوتے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. تو وہ بوڑھے میاں یوں دیکھے, دیکھنے کے بعد کہا بچہ یتیم ہے. بچہ, کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبیوں کا نبی بننے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کہا کہ یہ یتیم ہے. تو دادا عبد المطلب پہلے تو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ یتیم ہے, لیکن جب وہ سامنے والے نے کہہ دیا تو کہا یہ یتیم ہے, ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں دادا ہوں, میرا نام عبد المطلب ہے, میں کعبے کا متولی ہوں, کعبے کا ٹرسٹی ہوں, کعبے کا ذمہ دار ہوں, اور تمہاری پوری فیس لے کر آیا ہوں تم کو میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے. میری آواز نہیں آ رہی, بولو نا یتیم تھے کہ نہیں تھے, میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آپ کو یتیم بنایا ہے. اور وہ بوڑھے میاں نے بھی کہا کہ میں نے غور سے دیکھا یہ بچہ نہیں ہے, نبیوں کا نبی بننے والا, اور اس کا نام محمد ہے اور یہ یتیم ہے. دادا عبد المطلب نے کہا سب بات بعد میں, ہم تو یہاں آنکھ کے علاج کے لیے آئے. بولو کس کے لیے آئے؟
सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना कि आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या कहा मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। अब वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? तो लुआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा? भाई जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है, स्कूल वूल की दीवार पे तो मालूम नहीं क्या लिखते, थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू,
पान और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं, बोलो ना पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक, वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने उहद मैदान देखा होगा। उहद पहाड़ 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था उहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ उहद मैदान में आओ, उहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है, गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको उहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ, साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? उहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफाआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, उहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा, इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया हमारे नबी, उसने मेरा इंसल्ट किया। आप यकीन मानो, लाख कोशिश करे तुम्हें जलील करने की, वो इज्जत देने वाला तो कोई जलील नहीं कर सकता। और जिस दिन वो जलील करेगा, कोई अब्बा जो पति भी हमको इज्जत नहीं दे सकता, क्योंकि इज्जत और जिल्लत दोनों खजाने किसके पास है? पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? अल्लाह। सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? अल्लाह। सारी चीजों पर कुदरत रखने वाला कौन? कौन कौन तैयार है? कलमा मजबूत करेंगे, ला इलाहा। एक बात पूछूं, हमें खिलाने वाला कौन? पिलाने वाला? ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलने की ताकत देने वाला कौन? आपको सुनने की ताकत देने वाला? यकीन किस पर है? नहीं, अल्लाह पर यकीन। एक मिसाल दो, वो हमने सूरत में तो देखा होगा, आपने देखा होगा, मैंने भी सूरत में देखा, वो रस्सी लगाते, रस्सी, रोप, इंग्लिश में रोप कहते हैं ना, उसके ऊपर चलते हैं। देखा है आपने चलते हुए? हालांकि वो मेरे और आपके काम नहीं है, फटाक से नीचे गिरेगा, उसके लिए टैलेंट होना चाहिए। हाँ, वो मेहनत, मश्क, प्रैक्टिस। देखा आपने? सूरत में देखा है? मैंने तो अड्डाजन पे भी देखा, मेरे घर से खिड़की में से भी देखा हूँ मैंने। वो मदारी आता है, वो लंबा रस्सा लगाता है और लड़की चलती है उसके ऊपर, छोटी सी 8-9 साल की बच्ची क्या करती है उस पर। आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? बोलो। एक जगह ये बहुत बड़ा टैलेंट वाला आदमी आया था, बहुत टैलेंट। वो क्या टैलेंट बताता था कि बारीक रस्सी रखो और लंबी रखो, और उसने कहा मेरा 5 साल का बच्चा मेरी गोद में रहेगा। कितने साल का? और मैं उस रस्सी पर चलूंगा 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 चलूंगा, वो किनारे तक गया, उतरूंगा नहीं, उसी रस्सी पर यू टर्न लूंगा, इतनी बारीक रस्सी पर यू टर्न लूंगा, फिर चलता 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 यहाँ पर आऊंगा। अब पूरा मजमा, हो मोबाइल का जमाना, पूरा मजमा जमा है, औरतें, मर्द, बच्चे और सब जमा है, पूरा स्टेडियम। अब वो आता है, कितने साल के बच्चे को लेकर, खूबसूरत बच्चा, 5 साल का बच्चा लेकर आता है, अपने कंधों पर बिठाता है, बोलो शुरू किया उसने चलना, चलता गया चलता गया चलता गया चला। अब सबसे मुश्किल मामला लोगों को क्या था कि ये यू टर्न कैसे लेगा, क्योंकि यही रस्सी है, इसी के ऊपर पूरा मुड़ना। लेकिन वो मुड़ता है और लोग तालियां बजाते और वो वापस आता है और वो नीचे आता है और लोग फोटो लेते हैं उसका, जो करना है सब करते हैं।
وہ کہتا ہے میرے کو 2 منٹ آپ سے بات کرنا ہے. پورے مجمع کو کتنی منٹ بات کرنا ہے؟ 2. اس نے کہا کہ یہ جو میں 5 سال کے بچے کو لے کر گیا، وہ کنارے گیا، ٹرن لیا، واپس یہاں پر ہے، آپ لوگوں نے مجھے شاباشیاں دی. پورا مجمع یہ بولو، جتنا مجمع تھا اس نے کہا پورے مجمع کو کام میں یہ بولنا چاہتا ہوں، کیا میں واپس کر سکتا ایسا؟ ابھی تو میں نے کیا، آ گیا نیچے، کیا میں واپس کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ ظاہری بات ہے مجمع کیا بولے گا؟ ہاں، کیونکہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس یہ کمال ہے. جیسے میں آج بولوں، آج میں نے یہاں بیان کیا، کل میں بیان کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اگر زندہ رہا آپ کیا کہو گے؟ کر سکتا، کیونکہ جو کل بولا وہ آج بھی بولے گا. جیسا آج میں یہاں بولا، کل جمعہ کی نماز میں کہیں اور بولوں گا. جس کو ٹیلنٹ آ گیا، جس کو پریکٹس ہو گئی، جس کی مشق ہو گئی، جس کی تمرین ہو گئی، وہ بول. تو اس نے کہا بتاؤ میں واپس جاؤں اور واپس وہاں جاؤں اور واپس وہاں. سب نے کہا ہاں آپ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. کہا آپ کو یقین ہے؟ کہا آپ بالکل یقین ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو وہاں جاتا ہوا آتا ہوا، آپ واپس کر سکتے ہو. تو اس نے اپنے بچے کو نیچے اتارا، کہا لاؤ تمہارا بچہ دو، میں جاتا ہوں واپس. اپنا بچہ نیچے اترا. آپ لوگوں کو تو یقین ہے نا کہ میں جاؤں گا، لاؤ تمہارا 5 سال کا بچہ دو. دھیرے دھیرے سب وہاں سے. اس نے کہا مطلب تم سب جھوٹے ہو. میں بھی وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں کھلانے والا کون، پلانے والا کون؟ صحیح بول رہے ہو؟ دینے والا کون، لینے والا کون؟ اللہ. تو جب اللہ اتنے بڑے ہیں تو رات کو اللہ کے سامنے ہوشیاری کرنے کا، موبائل پہ پب جی کھیلنے کا، موبائل پر گیم کھیلنے کا، موبائل پر گندی گندی فلمیں اور ایپیسوڈ دیکھنے کا، موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں ریاض کا کاروبار، موبائل میں چغلی، موبائل میں غیبت، موبائل میں تہمت، موبائل میں بلیک میل. موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض، موبائل کی وجہ سے ہمارا ابا ناراض، ہماری بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا. اس وقت اللہ کہاں ہے؟ خالی کھلانے والا اللہ، ہاں پلانے والا اللہ، بٹھانے والا اللہ، آنکھ دینے والا اللہ، سننے کی طاقت دینے والا اللہ. تو رات کو جب موبائل پر ننگے پنے پر آوے، بے شرمی پر آوے، تو وہ اللہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہمارا لا الہ الا اللہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو تعجب ہوگا، یہ سورت کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. ایک میرے کو ملا، اللہ نے اس کو مال دولت سے نوازا ہے. آمین بولو. اللہ سب کو نوازے، ہم کو کسی سے کوئی جلن نہیں. اللہ جس کو جتنا چاہے دینے والا کون ہے؟ وہ میرے کو ملا. مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نے آپ کا بیان سنا. تو میں نے کہا سنتے لوگ سنتے، آپ نے بھی سنا ہوگا. کہا آپ نے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. میں نے کہا بے شک میں نے نہیں کہا، ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ابا جنت کا پہلے دروازہ پھر جنت. تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ابا جنت کا. تو اس نے مجھے کہا میں نے آپ کے بیان میں سنا آپ کہتے ہو ابا جنت کا دروازہ. میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابا جو ہے وہ جنت کا. اس نے جو کہانی سنائی یہاں سورت میں، اس نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں آتا ہوں، میں اپنا پہلا کمرہ بڑا کمرہ ہے، کمرے میں بیٹھتا ہوں. میرا بیٹا آتا ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، یوں ایک چکر ادھر لگائے گا، ایک چکر ادھر لگائے گا، پھر ایک چکر ادھر لگائے گا، پھر ایک چکر ادھر لگائے گا. موبائل پہ یس نو جو بھی بات کرنا ہے ادھر ادھر کی بات کرتا، پھر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جائے گا. پھر کھانا کھایا نہیں کھایا پھر واپس نکل جائے گا. کہا کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، کبھی اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے. کہا میں غریب آدمی تھا، کما کے میرے بیٹے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، آج اے سی والا گھر، سب سکون دیا. کئی مہینے ہو گئے میری طرف دیکھ کر پوچھتا نہیں ہے کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی، آپ کا شوگر کیسا ہے، آپ کا پریشر کیسا ہے، آپ نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی. پھر اس نے کیا کہا معلوم؟ ٹھیک ہے قاری صاحب آپ بیان میں کہو ابا جنت کا دروازہ ہے، لیکن گواہ رہنا میرے بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ میں نے توڑ دیا. میرے پیارو، ہمارے ابا اماں بھی کچھ بولتے نہیں لیکن اندر سے بہت جلتے ہیں میرے پیارو، بہت جلتے. ہمارا موبائل دیکھ دیکھ کر، لیکن بیچارے کچھ بولتے نہیں کہ بیٹا ابھی سامنے بولے گا.
کیا معاملہ ہوگا. اس لیے آج پہلی بات یہ یقین بناؤ، صرف بولو مت، اندر اتارو لا الہ. اور جب یہ اندر اترے گا، بولو کیا اترے گا اندر؟ لا الہ. اس کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کلمہ اگر اس میں اتر گیا نا، کمال کیا ہے معلوم؟ دیکھو میں کلمہ پڑھوں گا، پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے سنا؟ سنا. آپ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پڑھا، میں نے سنا، پڑھنے والے نے پڑھا، سننے والے نے سنا، دیکھنے والے نے دیکھا، لکھنے والے نے لکھا. اللہ کو پوچھو اللہ آپ کیا کرتے ہو جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے؟ جب کوئی بندہ اخلاص محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، دل میں اتارنے کے بعد جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ کلمہ تو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے والے نے پڑھا، بولو سننے والے نے سنا، دیکھنے والے نے دیکھا، لکھنے والے نے لکھا، بولنے والے نے بولا. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی تمہیں نہیں معلوم، تم جب ایک بار کلمہ پڑھتے ہو محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتے میں نیکی کا، مغفرت کا، رحمت کا ایک درخت لگاتا ہوں جس کی شروعات زمین کی جڑوں میں ہوتی ہے اور ختم آسمان کی شاخوں پر ہوتا ہے. جو شروع ہوتا ہے زمین کی جڑوں میں اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ آسمان کی شاخوں پہ. اسے جنت کا درخت کہو، رحمت کا درخت کہو، مغفرت کا درخت کہو، ثواب کا درخت کہو، یا یہ کہو کہ میرے راضی ہونے والا درخت ہے. اور یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا، درخت جو اللہ لگاتے ہیں کلمہ پڑھنے پر، شروع کہاں ہوتا ہے؟ زمین کی جڑوں میں. ختم کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. بولو یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ساتھ میں بولو نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندی جب تم نے محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کلمہ پڑھا، اللہ فرماتے میں نے پاکیزہ درخت لگا دیا، رحمت والا، مغفرت والا، محبوبیت والا، مقبولیت والا، اپنی رضا مندی والا، نیکی والا، ثواب والا. اللہ فرماتے میں نے درخت لگا دیا، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان پر. لیکن وہ کون سا کلمہ؟ یہ ابھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ موبائل والا کلمہ نہیں، دل والا کلمہ. بولو لا الہ. کون کون تیار ہے؟ میں بس 2-3 باتیں کر کے جاؤں گا. آج مضبوط ہو جاؤ. اور اللہ دل میں ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا میرے دوستو؟ اللہ کا ڈر. یہ ایک صورت کی ایک اور بات سنو. ایک ہمارے دوست تھے جن کی سونا چاندی کی دکانیں، دعا کرو اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے اس کو پوچھا ایک دن، حاجی صاحب دکان پہ چوری؟ کیونکہ اتنا جب سونا چاندی ہوئے تو معلوم ہے نا، چھوٹے چھوٹے یہ کان کی بالیاں ہوتی ہے، ناک کی نتنی ہوتی ہے، انگوٹھی ہوتی ہے، کوئی ادھر ادھر غائب کر جائے کیا پتہ چلے. تو میں نے کہا حاجی صاحب دکان پر چوری ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا میں نے؟ پہلے بہت ہوتی تھی، ابھی؟ بولو نا، بولو ساتھ میں بولو، پہلے، ابھی؟ میں نے کہا ہمارے باپ دادا بہت خطرناک تھے بھائی. پہلے ہوتی تھی اور بولو ابھی؟ ابھی سب سدھرے ہوئے. تو میں نے کہا حاجی صاحب تم الٹا بول رہے ہو. کہا نہیں نہیں بالکل صحیح کہتا ہوں، پہلے بہت چوریاں ہوتی تھی، ابھی نہیں ہوتی. میں نے کہا ابھی کہاں سدھرے ہوئے؟ کہا کیمرہ لگا ہوا ہے. بولے پہلے کیمرہ نہیں تھا، ابھی دکان پہ کیا ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چوری کرنے کا سوچتا ہے، سوچتا ہے کیمرہ میں فوٹو آئے گا، وہ پک اپ ہوگا فوٹو، پھر اس کے بعد میں وہ پیپر میں آئے گا، پھر لوگ ماریں گے، فیملی بدنام، میں بدنام، اس کے بعد پولیس اسٹیشن، اس کے بعد کورٹ کچہری، اس کے بعد ضمانت اور بیل اور معلوم نے کتنے جھمیلے. تو وہ کیمرہ کی وجہ سے ابھی لوگ چوری نہیں کرتے. میرے دوستوں کیمرہ کی وجہ سے چوری نہیں کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو موبائل پہ آخری درجے کا گندا کام کرتا ہے، اللہ کا کیمرہ کس نے بجھایا جا کے؟ رات کو ہم اپنے کمرے میں گئے، لاک کر دیا، موبائل پہ شروع ہو گئے، اماں ابا کا کیمرہ بند ہو گیا. اللہ کا کیمرہ کون بند کرے گا؟
بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور جب یہ ایسی بات میں کرتا ہوں نا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا. ایک جگہ میں ایسی بات کر رہا تھا تو اٹھ کے بولو آپ میں سے بھی کوئی ابھی اٹھ کے جاوے میں کیا کروں گا؟ ارے کیا کروں گا؟ ہاں جو میرے کو کھانا کھلانے والا وہ اٹھ کے نہیں جاوے بھائی. باقی یہ میری بیوی کو بول کے آیا کہ کھانا باہر ہے نا, نہیں تو اپنا تو مسئلہ ہو جاوے بھائی. باقی اگر آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کے چلا گیا میں کیا کروں گا؟ نہیں بتاؤ نا میں کیا کروں گا؟ قاری احمد علی کیا کر رہا؟ کچھ نہیں. میرے اندر یہ بھی ہمت نہیں ہے بیٹھ جا قاری احمد علی, وہ کہے گا باہر نکل, میں نہیں بٹھا سکتا. ارے بولو نا بیان کے بیچ میں سے کوئی اٹھے, میں بلکہ کوئی بھی بیان کرنے والا بولو بٹھا, کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگا, کڑوا لگا, اٹھ کے چلا گیا. معلوم ہے سورہ رحمان پڑھو, اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت میں بھی سوال پوچھوں گا. اللہ فرماتے قیامت میں سوال پوچھوں گا, اور پوچھوں گا عذاب آ رہا ہے میری طاقت ہے. تو وہ کیا کرے گا معلوم؟ دنیا میں کیا کرتا تھا بیان میں سے, وہاں بھی یوں کرے گا, یوں پیچھے دیکھے گا یوں. تو اللہ کہیں گے کیا ہوا, جانا چاہتا ہے بھاگ جا. یہاں قاری احمد علی کہتے رک جا, اللہ کیا کہیں گے بھاگ, اور اللہ کہیں گے بھاگ 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 بھاگ, میں قیامت کا دن ہے, میں سوال جواب کر رہا ہوں, تو بھاگ, آسمان کے کنارے جا, زمین کی گہرائی میں جا. اللہ کہتے میری قسم جہاں جائے گا میں ہی نظر آؤں گا. تو وہاں بھاگ سکے گا؟ تو یہاں کا کو اٹھ کے جاتا ہے. کیوں باہر جا کے کہتا ہے مولانا بہت سخت بول کے چلے گئے, بہت ہارڈ بول کے چلے گئے. ڈاکٹر کڑوی دوا دے تو فیس دیتا ہے, آپریشن کرے تو اور لمبا فیس دیتا ہے, اور مولانا کڑوا بولے تو بھائی اس کا یہ آخری مہینہ ہے, اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سورہ رحمان میں اللہ پوچھیں گے قیامت میں, اور اللہ خود کہیں گے بھاگ, آسمان کے کنارے جا, زمین کی گہرائی جا, جہاں جائے گا پورا مجمع بولو کون نظر آئے گا؟ اللہ نے فرمایا, پڑھو نا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان. اللہ فرماتے میرا بندہ بھاگنے کی طاقت ہے, بھاگ جا, آسمان کے کنارے جا, زمین کی گہرائی میں جا, لا تنفذون الا بسلطان, جہاں جائے گا پورا مجمع بولو کون نظر آئے گا؟ اس لیے اب کون تیار ہو رہا ہے پہلے کام کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کو دل میں رکھنے کے لیے ہمیشہ خیال ہونا چاہیے اللہ مجھے, اللہ کا کیمرہ کسی نے بجھایا, وہ قیامت میں حساب کتاب لینے والا ہے. ارے قیامت میں بولو نا اللہ حساب کتاب لے گا نہیں لے گا؟ ارے بولو نا لے گا کہ نہیں لے گا؟ ہمارے یہاں گلی گلی میں بکرے گھومتے, دیکھا؟ ان کو بھی کبھی دیکھ کر عبرت پکڑو. حدیث میں آتا ہے کچھ بکرے سینگ والے ہوتے نا, اور کچھ بکرے قدرتی طور پر سینگ. اگر دنیا میں کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا, وہ بیچارہ مار کھایا. حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ جانوروں کا بھی حساب لے گا. اس میں وہ جو بکرا جس کا دنیا میں سینگ نہیں تھا اللہ اس کو سینگ, اور جس کے سینگ تھے اللہ اس کے سینگ, اور اللہ کہے گا جیسے دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا تو بھی اس کو ویسا مار لے. جانوروں کا بھی حساب ہوگا, لیکن جانوروں کے لیے جنت جہنم کچھ نہیں, حساب کتاب ختم. اللہ فرمائیں گے کونو ترابا, جاؤ مٹی بن جاؤ, مٹی بن جاؤ, مٹی بن جاؤ. سارے چرند درند پرند سب جانور مٹی ہو جائیں گے. اس وقت جو گنہگار ہوگا اللہ کو نہیں مانتا ہوگا اس کو تو معلوم ہے جہنم میں جانا, وہ کہے گا کاش میں بھی جانور ہوتا, آج میں بھی مٹی بن گیا ہوتا. کیا خطرناک اللہ کا عذاب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کاش میں انسان نہ ہوتا, کیا ہوتا, جانور ہوتا. یہ بھی قرآن میں لکھا, قرآن میں 30واں پارہ. کون سا پارہ؟ اما پارہ, وہ تو یاد ہوگا, پڑھو نا. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جانوروں کے حساب و کتاب کے بعد سب کو مٹی بنا دوں گا. یہ بھی تمنا کرے گا کاش میں انسان نہ ہوتا. کیا ہوتا؟ اس لیے میرے پیاروں حساب کتاب تو دینا ہے قیامت میں. جب جانوروں کا حساب کتاب ہوگا جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، جانور کو مکان کی ضرورت ہے، میرے دوستو اس کا حساب کتاب ہوگا تو جو اللہ کی نعمتوں میں بڑھا پلا، کیا ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس لیے آج پہلا کام یقین مضبوط کرو. کرنے دھرنے والا کون؟ ادھر ادھر لوگوں کو شکوے شکایت مت کرو. ہمارے یہاں معلوم ہوگا مردوں کا بھی حال ہے، عورتوں کا تو زیادہ ہے. وہ شادی وادی ہوتی ہے نا، شادی ہو گئی اس کے بعد میں وہ ہسبینڈ گیا کام پر، شوہر کام پر گیا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیوی کے ہاتھ میں موبائل. اپنی ماں کو بہت دکھی ہوں، ماں بہت ستاتا ہے، میرا شوہر بھی ایسا، میری دیورانی بھی ایسی، جیٹھانی بھی ایسی، اور ساس تو ناگن کی طرح گھومتی ہے. اکثر گھروں میں بولو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور شوہر جب کام سے آوے تو موبائل چھپا دے ہوئے، بتاوے نہیں کہ ایسی بات ہوئی، لیکن ساری شکایت پورے دن بھر کی شکایت اپنی ماں کو، دیورانی نے ایسا کیا، جیٹھانی نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، سسر نے ایسا کیا، میرے شوہر نے ایسا کیا. اچھا میرے کو بتاؤ، یہ عورت نے سب اپنی ماں کو بتایا، ماں کیا کرے گی؟ سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کرے گی. پرابلم حل ہوگا؟ نہیں بولو پرابلم حل ہوگا. اچھا ہم لوگ سمجھو ٹینشن میں، کچھ ٹینشن میں قرضے میں آ گئے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، یا ہمارے گھر میں کچھ پرابلم ہے، ہم مسجد میں اس کو بولے ہو، یا تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑو، میں قاری احمد علی اگر پرابلم میں آیا، میں آپ سب کو بولوں میں پرابلم میں آ گیا ہوں، بہت دکھی ہوں، بہت دکھی ہوں. کیا کرو گے آپ لوگ؟ نہیں کچھ تو کرو گے نا. کچھ نہیں. کیا کرو گے معلوم؟ آپ باہر جا کے محلے میں بولو گے وہ قاری احمد علی کا بیان تھا، بیچارہ بہت دکھی ہے. کل جمعہ کے بعد 2-4 ملے ہو، قاری احمد علی کا رات کو بیان تھا، بہت دکھی ہے. یعنی جو بات 4 دیوار میں تھی اب وہ 4 محلے میں وہ بات آ گئی، لیکن قاری صاحب ویسا کا ویسا ہی دکھی ہے. کیا کرنا میرے پیاروں؟ قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو. دکھ تو آتے ہیں، بولو دکھ آتے، پریشانی آتی ہے، جان میں، مال میں، کاروبار میں، دندے میں. کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 20، پورا مجمع بولو پارہ نمبر، پیج نمبر 1، یاد رکھنا پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ نے فرمایا کچھ مت کر، وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، مجھ سے مانگ لے، میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. اللہ کہتے اے پریشان، اللہ مردوں کو، عورتوں کو، سب بندوں کو کہتے، بندیوں کو کہتے پریشان، آ میرے پاس آ. اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے، میرے پاس آئے گا تیری پریشانی بھی دور کروں گا اور زمین میں جان، مال، عمر، آبرو میں برکتیں عطا کر دوں گا. پھر بولو پارہ نمبر، پیج نمبر. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تتذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان، چاہے مال سے، چاہے جان سے، چاہے آبرو سے، چاہے دکان سے، چاہے کاروبار سے، چاہے سماج سے، اللہ فرماتے ایک بار میرے دروازے پر آ جا، پریشانی دور کروں گا اور زمین میں عزتوں کے فیصلے کروں گا. تو بولو کرنے دھرنے والا کون؟ تو میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آج یقین بناؤ گے انشاءاللہ. اور یہ یقین کب بنے گا؟ جب ڈر کس کا ہوگا؟ اس کو اس کو کچھ نہیں. جو بھی بات کرنی، کس سے بات کرنی؟ ہمارا بڑا عجب معاملہ ہے، رات کو 2-2 بجے تک دوستوں سے اور موبائل پہ بات کرے گا مگر 5 منٹ چادر سر پہ رکھ کر اللہ سے بات نہیں کر رہا. کرو گے؟ بولو آج سے کون کون تیار ہے؟ ایک دم یقین مضبوط، لا الہ. اور یہ موبائل کی خرافات سے کیا کرو گے؟ اب گھبرانا مت ہے، موبائل توڑنے کا بھی نہیں، پھوڑنے کا بھی نہیں، چھوڑنے کا بھی نہیں. موبائل اگر مہنگا ہے آپ کا، اور آپ کا حلال پیسہ ہے، بھائی مہنگا لو نا، برانڈڈ لو، ہمارا کیا جاتا ہے. جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو جائز ہے وہ. آج تک موبائل کو کسی نے حرام کہا؟ اگر حرام ہوتا تو ہمارے علماء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے پاس نہ ہوتا.
ہمارے خانقاہ والے اولیاء کرام کے پاس نہ ہوتا، موبائل سب کے پاس ہے، اور اگر میں نے دیکھ لیا تو تم زمین پہ نہیں رہو گے۔ حضرت بلال روتے روتے وہاں سے بولو روتے روتے وہاں سے چلے گئے۔ اب میں واقعہ کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرا، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ بولو مدینہ۔ تو حضرت بلال بھی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ اب تو 600 کلومیٹر کعبے سے دور مدینہ منورہ چلے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کا حکم آیا، میرے مصطفیٰ سب کو لے کر مکہ جاؤ، اور اس وقت مکہ کے شہنشاہ بن کر تم مکہ میں داخل ہوں گے، فتح کرو گے، مکہ کو فتح کرو گے، اور تم مکہ میں آؤ گے۔ اور فتح دینے والا کون؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فاتحانہ۔ ہاں، ہم لوگ کبھی میچ ویچ میں یا ادھر ادھر جیت جاتے ہیں تو وہ ایک دن جیتتے ہیں، پھر دوسرے دن ہار جاتے ہیں۔ کبھی دکان میں ایک مرتبہ پروفٹ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آج مکے کے بادشاہ بن کر، شہنشاہ بن کر تم آ رہے ہو، اور میں تم کو ایسی فتح دیتا ہوں، ایسی مدد کرتا ہوں کہ ایسی فتح میں نے کسی کو بھی نصیب نہیں کی۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا قرآن میں پارہ نمبر 26، اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ، اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے مکہ سے نکلے تھے ڈرے ڈرے نکلے تھے، اب مکہ میں داخل ہوں گے، شہنشاہ بن کے داخل ہوں گے۔ چلو ہمارے نبی آئے اور سارا مکہ جمع ہے، کیونکہ ہمارے نبی فاتح بن کر، وہ کیا ہوا درمیان میں وہ سب میں باتیں نہیں بتا رہا ہوں، بس اتنا بتا رہا ہوں، ہمارے نبی فاتح بن کر کہاں پر داخل ہوئے؟ مکہ میں داخل ہوئے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے، سارے لوگ کھڑے، پورا مکہ جمع ہے، اور جتنے لوگ مدینہ سے آئے وہ بھی سب جمع ہے، کہاں سے لوگ، پورا میدان گچا گچ بھرا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے، اور مکہ والے ڈر رہے۔ بولو نا، مکہ والے کیوں ڈر رہے؟ کیونکہ اب تو حکومت ان کے ہاتھ میں، اس میں وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مارا، وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی اور صحابہ کو ذلیل کیا، وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ تو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آج تو حکومت اپنی ہے۔ بولو آج تو حکومت اپنی، الیوم یوم الملحمہ، آج بلاؤ، سب کو بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، جس نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے مارو، پکڑ پکڑ کے مارو، ایک ایک کو مارو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کعبے کے بالکل چوکھٹ پر آئے، اور ہمارے نبی نے اعلان کیا یا اہل مکہ لیس اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم المرحمہ۔ ہمارے نبی نے کہا آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ بولو سب کو۔ چلو اب وقت آیا، ایک روایت میں آتا ہے ظہر کا وقت آیا، بولو کس کا وقت آیا؟ ایک روایت میں آتا ہے عصر کا وقت آیا۔ اب پہلی مرتبہ کعبے میں اذان ہونے والی ہے، اب باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے والی ہے، تو اذان کون دے گا بھائی؟ اذان کون دے گا؟ کیونکہ سارے صحابہ ہیں، مکہ والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہیں، اور سب کو تمنا ہے کہ پہلی اذان میں دوں گا، پہلی اذان میں دوں گا، کیونکہ یہ اسلام کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مکہ فتح ہوا اور کعبے پر پہلی اذان۔ تو سارے صحابہ، کوئی کہہ رہا مجھے موقع ملے گا کیونکہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میں قریش کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا مجھے ملے گا موقع میں بنو ہاشم کا ہوں، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میری آواز بہت اچھی، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میں میرے نبی کے ساتھ بہت قریب ہوں۔ بالکل ظہر یا عصر کا وقت ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ بلال، اور حضرت بلال جان بوجھ کے دور بیٹھے تھے، ان کو معلوم تھا کہ میں تو ایک معمولی غلام تھا، یہاں مکے میں مار کھاتا تھا، لوگ میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھ کے مجھے مارتے تھے، اس لیے بلال تو کونے میں بیٹھے تھے۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ اذان دو، آؤ اذان دو۔ اب دکھتی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اذان دینے والے کا چہرہ قبلہ، بولو نا، اذان دینے والے کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ۔ اذان یہیں کھڑے ہو کے دیں گے نا، ابھی نماز کیسے پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ ایسے ہی۔ اقامت کیسے ہوگی؟ ایسے ہی۔ آپ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، چہرہ کس کی طرف؟
काबे कुरान करीम ने फरमाया वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़ मिन रब्बिक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अज़ान देने वाला होगा, इकामत देने वाला होगा, या नमाज पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला होगा, सबका चेहरा काबे की तरफ होगा तो ही नमाज होगी, वरना आज अगर हम लोग उधर रुक करके नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी। तो हमारे नबी ने हज़रत बिलाल को कहा बिलाल आओ अज़ान आप देंगे। तो पूरा काबा है, इधर देखो तो भी काबा, भाई काबा तो चारों तरफ, इधर जाओ तो भी काबा, इधर आओ तो भी काबा, उधर आओ तो भी। तो हज़रत बिलाल ने कहा अल्लाह के रसूल काबे की तरफ रुक करके अज़ान देना है तो इधर खड़ा रहूं, समझना बराबर, इधर खड़ा रहूं या इधर या इधर या उधर, क्योंकि चारों तरफ खड़ा कहीं भी रहूंगा सामने क्या होगा। और अल्लाह का यही हुक्म है कि अज़ान दो तो सामने क्या होना चाहिए। हमारे नबी ने क्या बोला, नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। तो बिलाल ने कहा फिर अज़ान का, मेरे बिलाल बहुत प्यारे हो, काबे के ऊपर जाके अज़ान दो। बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाके अज़ान दोगे? ओ हज़रत बिलाल, ओ काबा जिन लोगों ने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि फट करके आदमी चढ़ जाए, वो हज़रत बिलाल धीरे धीरे करके काबे के ऊपर आ गए। अब हमारे नबी ने फरमाया अज़ान दो। तो अब हज़रत बिलाल सोचने लगे अब कौन सी तरफ खड़े होकर अज़ान दो। पहले नीचे तो ऐसा था कि काबा मेरे सामने था, अब तो इधर खड़ा हूं तो भी काबा नहीं है, क्योंकि मैं खुद काबे के, मेरे पाँव काबे के ऊपर है, इधर रहूं इधर रहूं इधर रहूं इधर रहूं। अभी तो सोच रहे थे, हमारे नबी ने तो कह दिया इब्दा बिल अज़ान, बिलाल अज़ान दो अज़ान दो। और हमारे नबी ने तवाफ शुरू कर दिया। बोलो तवाफ शुरू कर दिया। हज़रत बिलाल ने सोचा काबा नजर नहीं आता, काबे का काबा तो नजर आता है। काबा नजर नहीं आता लेकिन मेरे मुस्तफा काबे का काबा तो नजर आता है। अब हमारे नबी तवाफ कर रहे, हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर हाँ समझो, हमारे नबी तवाफ करते करते इधर आए तो हजरत बिलाल ऐसे हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हमारे नबी तवाफ करते करते इधर आए तो हजरत बिलाल ऐसे हो गए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर हमारे नबी वापस इधर हो गए तो हय्या अलस सलाह। और हजरत बिलाल ने कहा खुश हो, लोग काबे की तरफ रुक करके अजान देते हैं, मैं काबे की तरफ रुक करके अजान देता हूं। और फिर जब अजान हो गई ना, हमारे नबी ने फरमाया बिलाल खड़े रहो, अजान हो गई खड़े रहो। आज पूरे मक्का वालों को जवाब देना है कि जो बिलाल को धमकी मिली थी कि आखिरी तवाफ कर लो, अब काबे का तवाफ करोगे तो तुम दुनिया में बाकी नहीं रहोगे। आज वो ही बिलाल ने मुस्तफा का दामन थामा, काबे का तवाफ तो दूर की बात है, काबे के ऊपर इनका कदम मुबारक है और अजान दे रहे हैं। हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ बिलाल नहीं, कयामत तक कोई भी मेरा दामन थामेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत उसके कदमों में ला कर रख देगा। इसीलिए हजरत बिलाल के पास क्या अल्लाह ने नवाजा। बोलो नवाजा कि नहीं नवाजा? अरे बोलो ना, नवाजा कि नहीं नवाजा? हजरत बिलाल का जब आखिरी वक्त आया, बोलो कौन सा वक्त आया? आप दिमश्क में थे, दिमश्क, मदीना में नहीं। कहाँ चले गए थे आप? दिमश्क में। आखिरी वक्त आया हजरत बिलाल का तो उनकी बीवी रोने लगी। भाई दिखती बात है, जब शोहर का आखिरी वक्त होगा तो बीवी बेवा हो जाएगी, तो बीवी रोने लगी। तो हजरत बिलाल ने पूछा अपनी बीवी को रोती क्यों? तो बीवी ने कहा आपका आखिरी वक्त है, आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, तो मैं रोऊंगी नहीं तो क्या करूँगी? हजरत बिलाल ने कहा राज की बात बताओ, राज की बात बताओ। बीवी ने कहा बताओ। कहा आज मैंने रोज़ा रखा है, तुझे मालूम है रोज़ा रखा, सहरी तेरे साथ मैंने किया, मेरा इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होने वाला है, मेरा इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होने वाला। देख आसमान की तरफ देख। वो बीवी कहती है मैंने आसमान की तरफ देखा, ऐसा लगा जैसे दस्तरखान बिछा हुआ है और मगरिब की अजान होना था और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और यूं कहा नबी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आसमान का दस्तरखान मेरा इंतज़ार कर रहा है, इफ्तार मेरे वहाँ होगी। मेरे दोस्तों दुनिया में जिनके पाँव काबे के ऊपर नजर आए और मौत के साथ ही दस्तर खान जिनका जन्नत में बिछाया गया, उसकी वजह सिर्फ मुस्तफा का दामन है। और आज वही मुस्तफा का दामन हमारे पास है या ना? बोलो ना जल्दी,
ہے یا نہیں ہے؟ ایک آواز میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ کا دامن. اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاں چلاؤ، عادت ہو گئی ہے. یہ تو ہماری عادت ہے. غوث پاک کا دامن. بولو 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 بولو. خواجہ غریب نواز کا دامن. مصطفیٰ کا دامن. یہ عادت ہے، ہماری عادت ہے. عادت ہے، بہت گندی عادت ہے. حالانکہ جملہ بہت اچھا ہے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اتنا اچھا جملہ ہے کہ حقیقت میں اگر یہ دامن پکڑ لو، تمہارا پہلا پاؤں یہاں ہوگا، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ جس زبان سے بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. تھی؟ صحابہ کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی؟ تھی؟ انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی؟ آپ کے چہرے پر؟ یعنی مصطفیٰ کا چہرہ پسند نہیں اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گی. اے اللہ کی قسم کھا کر کہوں غلط نہیں ہوگا. یہاں بہت سارے بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز، بولو، ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیا، مدینہ منورہ میں آرام کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارے نبی فرماتے جس نے فجر کی نماز پڑھی میری آنکھیں ٹھنڈی 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 ہو گئی. یہ لوگ جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ہمارے نبی کے آنکھوں کو کیا کیا؟ بولو نا کیا کیا؟ ٹھنڈی نہیں تو کیا کیا؟ گرم کیا. جو جمعہ کی نماز پڑھنے آوے اس حال میں آوے کہ نہ نبی کا چہرہ پسند ہے اور نبی کی آنکھوں کو روز گرم کرتا ہے، اس کی دنیا میں برکت ہوگی، اس کی بیوی فرما بردار ہوگی، اس کو اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا، اس کو چین سکون ملے گا. اللہ کی قسم کبھی نہیں ملے گا. اسی میں رہے گا، ٹھنڈے شربت پیے گا، گرم کافی پیے گا، اچھے سے اچھا کھائے گا. مصطفیٰ کا دامن نہیں ہوگا تو چین اور سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا. ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا رو رہا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آپ کی بھی اولاد ہوگی، اللہ سب کو برکت دے. دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے برابر. خالہ آئی، گود میں لیا، چپ ہوگا؟ اچھا وہ بچے کی بہن آئی، اس نے گود میں لیا، بچہ چپ ہوگا؟ ارے بولو بچہ چپ ہوگا؟ رو رہا ہے. اچھا پڑوسن آئی، گود میں لیا، چپ ہوگا؟ ایسی ماں دور سے ایک آواز دی، او میرا پیارا، او میرا پیارا. حالانکہ وہ بچہ دودھ پیتا ہے، او میرا پیارا، او میرا پیارا کر کے لیا. بولو بچہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں اصل جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نقل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. جیسا بچہ ماں کے دامن میں آ کے رونا بند کر دیا. ہم بھی بہت روتے ہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، بیوی ایسی، بچہ ایسا، سماج ایسا، سوسائٹی ایسی، کمیونٹی ایسی. مصطفیٰ کا دامن تھام لے، اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. تو چلو کون کون آج، اب تک ہم جو بولنا تھا بولا، آج ایک بار صحیح بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا، دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا، بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میں یہ احمد آباد وغیرہ میں جاتا ہوں نا، صرف ایک حاجی یعقوب میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا دامن، او ہو سب لوگ. یہاں میں نے صورت میں دیکھا، کیوں میرے کو سلام کرتا تو؟ ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کے دامن کے لیے سب سے ضروری چیز بولو 5 وقت کی. اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے، سنو، نماز نہیں ہے، باقی آپ سمجھو کہ میں یہ کرتا، میں وہ کرتا، میں ایسا بھاگتا، میں ایسا دوڑتا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز نہیں ہے سمجھنا موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ہے. ایک بات بتا دوں، غریب نواز اجمیر والے بابا گئے ہو نا درگاہ پہ اجمیر کے؟ ارے آیا نہ بولو نا، کائے کو پیٹ میں دکھتا. میں خود گیا ہوں.
وہاں بیان کیا ہوں، وہاں کھڑا ہوا ہوں، درگاہ پر فاتحہ پڑھا ہوں، اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین، بولو آمین، بار بار لے جائے، بولو آمین، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین۔ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، لمبا واقعہ، صرف ایک جملہ بتاتا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سارے مریدوں کو کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز نہیں ہوگی تو سمجھنا تڑپ تڑپ کے مرو گے، موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا، اور ایسی پیاس لگے گی موت کے وقت کہ پورے سمندر کا پانی پلا دو تو بھی تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، اس لیے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ غریب نواز اجمیر والے بابا ایسا ہی بول کر نہیں گئے ہوں گے، کئی مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایسے، وہ اجمیر بھی آئے تو اپنی مرضی سے آئے، ارے بولا خواجہ غریب نواز اجمیر اپنی مرضی سے آئے، وہ تو حج میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا اب گھر نہیں جانا ہے، اجمیر جانا ہے، اجمیر جانا۔ جو نبی کے حکم پر آئے ہوں گے ان کا جملہ کتنا مبارک ہوگا، تو بولو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور پھر اللہ نے فرمایا تو نماز پڑھتا جائے گا میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے مسجد میں نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، پہلی صف میں نماز پڑھو، تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھو، اور اگر کبھی ادھر ادھر ہو گیا گھر میں پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، دکان میں پڑھ لے، لیکن قضا مت کرنا۔ نماز قضا ہوتی ہے، ایمان چھلک کے باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے کون کون تیار ہے بولو نماز کی پابندی، بولو اب بولو مصطفیٰ کا دامن اور نماز کی پابندی بولو کریں گے انشاءاللہ۔ میں کچھ نہیں کہتا، آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف نماز مانگ رہا ہوں، دے دو گے بولو دو گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے میرے پیارو، پیسے میں برکت ہوگی، گھر میں رحمت ہوگی، گھر میں سکون ملے گا۔ آپ کر کے تو دیکھو، کچھ دن تھوڑا مشکل لگے گا، ایک بار عادت بن جائے گی نا، پھر نہیں پڑے گا تو دل تڑپتا رہے گا کہ میری نماز چلی گئی، اور وہ جو تڑپنا ہوگا نا، وہ تڑپنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔